والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين أما بعد۔ میرے عزیز و بھائی اور دوستو، آپ سب کا اور ہمارے سارے اہل مدرسہ اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، اور محترم شیخ مروان مرداد صاحب کے شکر گزار ہیں جو اس وقت سعودی سفیر ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہبری کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اس ساری محفل میں اگر میں شہزاد صاحب کا شکر گزار نہ ہوں تو یہ بھی ان کے حق تلفی ہوگی۔ اس سارے باغ باغیچے کی بنیاد، کھڑے ہو جائیں، یہ ہمارے بھائی شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ اپنی جیب سے بنایا، کیا، پھر ہمارے حوالے کیا۔ تشریف، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس کو اللہ رزق دے اور اس کو خیر پہ لگانے کی توفیق بھی دے تو وہ بہت نصیب والا ہے۔ لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن اکثر نافرمانی پہ لگ رہی ہے، بہت کم ہیں جن کا رزق اللہ خیر پہ لگاتا ہے، ان کا نصیب ہے۔ دوسری بات، یہ ہمارے بچے کوئی 160 کے قریب، کتنے ہیں؟ 152 یہ بچے ہمارے دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، ہمارے پاس 7-8 سال پڑھے ہیں، اب یہ عملی میدان میں جا رہے ہیں۔ ان سے بھی بات ہوگی، اور وہ ساری میرے لیے بھی، میری بھی ضرورت ہے، آپ کے بھی ان بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، ای عر الاسلام اوثق، ای عر الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ عروہ رسی کو کہتے ہیں، لیکن عمل مراد مضبوط عمل، یعنی مضبوط رسی جو ٹوٹے نہیں، ہاتھ میں آ جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز۔ تو آپ نے فرمایا، وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت بڑا عمل ہے لیکن جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب نہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ای عر الاسلام اوثق، نماز اچھی ہے، جواب نہیں۔ اچھا، پھر صحابہ نے عرض کی، الجہاد یا رسول اللہ، پھر جہاد؟ تو آپ نے فرمایا، وحسن وما هو به، جہاد بھی بہت بڑی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، الصیام، روزہ؟ تو آپ نے فرمایا، وحسن وما هو به، روزہ بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، میرے سوال کا جواب۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، الحج؟ تو آپ نے فرمایا، وحسن وما هو به، وہی بہت اعلیٰ ہے، میرے سوال کا جواب۔ تو اس پر صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، پر یا رسول اللہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، یعنی ہم جواب نہیں دے پائے، آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ۔ فرمایا، غور سے سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اس کو میرے نبی نے اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتایا۔ جب محبتیں ہوتی ہیں، دل جڑتے ہیں،
جب دل جڑتے ہیں تو فرقوں سے نکل کر امت بن جاتی ہے اور طبقات سے نکل کر امت بن جاتی ہے، اور جب وہ امت بنتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اور جب محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں تو امت ٹوٹتی ہے، کہیں دنیا کی بنیاد پہ طبقے بنتے ہیں، کہیں مذہب کی بنیاد پہ فرقے بنتے ہیں، کہیں قوم کی بنیاد پر، کہیں مذہب کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں نسل کی بنیاد پر، کہیں رنگ روپ کی بنیاد پر۔ پھر وہ شیرازہ بکھرتا ہے، اینٹیں جڑی ہوں تو انہیں مسجد کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں، وہی اینٹیں بکھری ہوئی ہوں تو اسے ملبے کا ڈھیر کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت ہم امت سے نکل کر فرقوں میں بٹ چکے ہیں، طبقات میں بٹ چکے ہیں، آپس میں ہی کٹ چکے ہیں، اور نفرتوں کی آگ ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کہیں رنگ و روپ کے نام پر ہے، کہیں صوبائیت اور وطن کے نام پر ہے، اور امت ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی ہے۔ اس وقت میں غیروں نے اتنا نہیں مارا جتنے اپنے اپنوں کا سر اڑا رہے ہیں اور ان کے خون کی ہولی کھیل رہے۔ ان سارے بچوں کو کہتا ہوں، آپ کو بھی، اپنے آپ کو، کہ اس مختصر زندگی میں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، متاع قلیل، متاع الغرور، بیت العنکبوت کجناح بعود، الدنیا ثلاثة ایام، یوم امس مضى ما بیدک منہ شیء، ویوم غد لا تدری اتدرکہ ام لا، یوم انت فیہ فاغتنمہ۔ 3 دن کی دنیا ہے، ایک گزر گیا واپس نہیں آئے گا، ایک آنے والا ہے، خبر نہیں اپنا ہے کہ قبر کا ہے۔ یہ چند لمحات زندگی ہے میرے عزیزو۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، نفرتوں کو دفن کر دو، یہ سب اب علماء کہلائیں گے باہر جا کر، نفرتوں کو دفن کر دو، نفرتوں کو دفن کر دو، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت کے جوڑ کی ہے اور آپس کی محبت کی ہے۔ اس بھڑکتی آگ میں ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ ہم ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، ملبے کا ڈھیر بن چکے، کوڑے کا ڈھیر بن چکے۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلة الى قصعتها، قالوا او من قلة نحن يومئذ یا رسول اللہ، قال لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابة منکم وليقذفن في قلوبکم الوہن، قیل ما الوہن یا رسول اللہ، قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آج بڑے سالوں بعد یہ حدیث اچانک میری زبان پہ آ گئی، بھول بھلیاں ہی ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تمہیں ایسے تقسیم کیا جائے گا جیسے پیالے اور روٹی پہ بیٹھ کے روٹی اور سالن کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ آپ نے کہا نہیں،
بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ جیسے پانی کے اوپر بہتا ہوئے تنکے، پانی کے اوپر بہتے ہوئے شاپر، پانی کے اوپر بہتے ہوئے خس و خاشاک، پانی کے اوپر بہتا ہوا گندگی کا سامان، تم ایسے ہوگے جدھر بہاؤ ادھر ہی تم۔ اللہ تمہاری کثرت بہت ہوگی، کثیر ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، اور اللہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تمہیں دنیا سے پیار کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ میرے عزیزو، میں آپ سب سے کہتا ہوں، ان سب سے کہتا ہوں، محبتیں تقسیم کرو، محبتیں پھیلاؤ، سراپا محبت بنو۔ تھوڑی سی اس کے لیے محنت کی ضرورت۔ دو چیزوں پہ قابو پاؤ، ایک یہ زبان اور ایک یہ دل۔ دو حدیثیں سناتے، میرے نبی نے فرمایا، یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اپنی نصیحت ساری کا خلاصہ بتاؤں؟ قال اجل، جی یا رسول اللہ۔ تو مجھے دیکھو، اپنے زبان باہر نکالی اور اس کو پکڑا، یوں کیا اور فرمایا کف ھذا، کف ھذا۔ معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ آپ کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ دین کے داعی بنو، مسلک کے داعی مت بنو۔ اللہ کے واسطے ہم نے تمہیں دین پڑھایا ہے، اور اس وقت دین لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ یہاں شرع بغیر الف لام کے ہے، یہ وہ فروعات ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے، جو ہر ایک کی مختلف ہیں، مختلف ہیں، مختلف ہیں۔ دین ایک ہے۔ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، شرع لکم من الدین لکل جعلنا منکم شرعا۔ فروعی چیزیں، اختلافی چیزیں۔ شرع لکم من الدین، الف لام کے ساتھ الدین۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ان کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی سنو کہ دین پر امت جمع ہوگی اور اختلافی مسائل پر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، نماز کی دعوت دو، نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ یہ اختلافی چیز ہے، یہاں ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اونچی آمین، نیچی آمین، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، 20 تراویح ہیں، 8 تراویح ہیں۔ یہ سارے فروعات ہیں جن کو شرع اور منہاج کہا گیا ہے۔ الدین میں نماز۔ ایک مثال دے رہا ہوں میرے عزیزو، آپ سے بھی کہتا ہوں، دین کے داعی بنو، مسلک کے داعی نہ بنو۔ کسی فرقے کے اگر تم کسی بھی مسلمان فرقے سے تعلق رکھتے ہو تو اللہ کے واسطے اپنے دل میں رکھو، اپنے آپ کو امت بنا کے پیش کرو، اپنے آپ کو امت بنا کے پیش کرو۔ اختلافی مسائل کی بات درسگاہ میں ہوتی ہے، ممبر سے نہیں ہوتی ہے، درسگاہ میں ہوتی ہے۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ جو مذہب کے نام پر آگ بھڑکی ہے، فرقہ واریت کی جو آگ بھڑکی ہے، اس کو تم لوگوں نے نہیں بھڑکایا، اسے نادان خطیبوں نے بھڑکایا ہے، نادان علماء نے بھڑکایا ہے، اسے ممبر پر بیٹھنے والے
نادان غیر تربیت یافتہ لوگوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے، اللہ کے نبی کی طرف بلانے کی بجائے، عالی اخلاق دین سمجھانے کی بجائے وہ اپنے اپنے عقائد کے داعی بنے اور باقیوں کو جہنمی بنایا، کسی کو کافر بنایا، کسی کو گمراہ بنایا، کسی کو باطل بنایا اور ایک نفرتوں کی آگ بھڑکا دی۔ میں تم سب بچوں سے کہتا ہوں، میں نے 8 سال تمہیں ایک لفظ کسی مسلمان فرقے کے خلاف نہیں بات کی، 8 برس ایک لفظ کبھی نہیں سنایا، ہمیشہ سب کی قدر دل میں بٹھائی، سب سے محبت کرنے کا میں نے تم سے درخواست کی۔ اگر ہماری تمہاری کوئی نسبت ہے تو اس کی طرف سے میرا مطالبہ ہے کہ امت کو امت بنانے کی دعوت دینا، کسی مسلک کے چکر میں پڑ کر، مسلک میری ذات کے لیے ہے، میری ذات کے لیے ہے، میں اس پر پابند ہوں، اللہ کے واسطے سب سے گلے ملو، سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ کتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی مسلمان بھی ہے کہ سارے ہی بالکل مک آ گئے؟ جو آج کے شعلہ بیان خطیبوں نے آگ لگائی ہے، اس کے لحاظ سے تو دنیا میں صرف وہی مسلمان ہے اور کوئی مسلمان ہی کوئی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میرے محبوب جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کو فرقوں میں بانٹا، آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ امت کے مجرم ہیں، یہ میرے نبی کے مجرم ہیں جو امت کو امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ رہے ہیں اور اختلافی مسائل کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا تھا، امت جہنم میں جا رہی اور رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا ہے، اس سے اور زیادہ زوال کہاں سے آئے گا؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، انتہا ہے۔ اللہ کا واسطہ تم سب بچوں کو دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں، جس مسئلے پر ہو چلو، اللہ تمہیں مبارک کرے، لیکن مسلمان بن کے چلو، اوروں کو بھی مسلمان سمجھو۔ اس نفرت کی آگ کو میں بجھانا چاہتا ہوں۔ میں تنہا ہوں، اور بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، میں تنہا نہیں ہوں، لیکن اتنے تھوڑے ہیں کہ نکار خانے میں جیسے طوطی کی آواز نہیں سنتے، شہنائیوں میں دب کے رہ جاتی ہے طوطی کی آواز، تو ایسے ہی ایک خاموش سی آواز ہے، اور ادھر ایک الاؤ ہے بھڑکتا ہوا۔ لیکن چلو، ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر گرگٹ نے پھونکیں ماری تھی تو اللہ کے نبی نے کہا جہاں ملے قتل کرو، سام الابرس الوضح، جہاں ملے قتل کرو۔ اور کبوتر نے آ کے اوپر سے 2 چونچ پانی گرایا تھا، کبوتر کو بھی پتا تھا کہ میری چونچ نال کیڑی آگ بجھ جاؤں، یہ میرے 2 قطرے پانی نال ایک کیڑی آگ بجھڑی، تو اس کم وقت گرگٹ کو بھی پتا تھا کہ میری پھوکا نال کیڑی ہور وج جاونی، لیکن اس کی بدنیتی پر اس کی صلہ کیا ملا، جہاں ملے قتل کرو۔ اور کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے حرمین کا پڑوسی بنا دیا، حرمین میں پرندہ ہی کوئی نہیں ملتا، کبوتر ہی کبوتر ہیں، کبوتر ہی کبوتر، اس کی محبت ڈال دی، اس کے پالنے والے کبوتروں کے عاشق سب کچھ بیچ بٹا کے کبوتروں پہ فدا ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم وہ کبوتر بنے جو آگ پہ پانی ڈالنے والا بنا تھا، ہم وہ گرگٹ اور چھپکلی نہ بنے جس نے آگ پہ پھونکے ماری تھی۔ تو پہلی بات میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، او لیسکت، یا خیر کی بات بولو یا چپ رہو۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا خیر بولے یا چپ رہے۔ ایک بات آپ سے یہ کرتا ہوں، امت میں محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹی جاتی ہیں جب زبان نفرت کے بول نہیں بولتی، محبت کے بول بولتی ہے، درگزر کے بول بولتی، اور لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھے بن جاؤ، لوگوں کی کمیاں سننے سے بہرے بن جاؤ، نہ سنو نہ دیکھو۔ ساری زندگی کے نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو دھکے کھانے کے بعد، کہ اگر
کامیاب زندگی اور عافیت کی زندگی گزارنا ہے، اس زبان پہ قابو پاؤ۔ اس سے بدتمیزی کا بول، اس سے آگ لگانے والا بول، اس سے فرقہ واریت کا بول، اس سے نفرت کا بول، اس سے غیبت، اس سے جھوٹ، اس سے گالی، اس سے بہتان، اس پہ الزام تراشیاں، اللہ کے واسطے اس کو روک۔ میرے نبی نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ دیکھو بچوں، میرے عزیزو، اس زبان پہ قابو پاؤ۔ ممبر پر بیٹھو، اللہ کے واسطے میرے نبی کا دین پیش کرو، اچھل اچھل کے کسی پہ وار نہ کرو، کسی کو جہنم میں نہ پہنچاؤ، کسی کو کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ پہلے ہی امت مری پڑی اور کتنا مارو، پہلے ہی تباہ ہوئے پڑے اور کتنا تباہ کرو۔ پھر زبان کو اپنے بڑوں کے سامنے ادب کے ساتھ استعمال کرو، چھوٹوں کے ساتھ محبت کی زبان استعمال کرو۔ ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو خاموش کر دو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ کے آگے اتنا بھی نہ کرو، اتنا بھی نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنا حق ایک جملے میں بھائی میری بندگی کرو۔ اب والدین کا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک جملہ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دوسرا جملہ۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ، تیسرا جملہ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چار۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پانچ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سات۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، آٹھ۔ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، نو جملوں میں والدین کا حق بتایا اور ایک جملے میں اپنا حق بتایا۔ میرے پاس میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک دیہاتی قریب 2 ایکڑ کا مالک اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک مدرسہ سے پڑھ کے آیا تھا۔ ایک دیہاتی ان پڑھ کا تجزیہ ایک عالم بچے کے لیے مجھے کہتا ہے مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا ہے پر کڑیا کوئی نہیں، اے میرا پتر پڑھیا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہم دن کیوں کی گل ہے کہ ان تا ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں ہمدا تے مٹی تے سوا پڑھتے ہے۔ جو ماں باپ سے بات کرنے کا جسے سلیقہ نہیں ہے تو اس نے کہاں پڑھا ہے؟ تو میرے رب نے ہمیں پابند کیا، لا تقل لہما اف، اور ایک ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دو، بچھ جاؤ۔ بھائیو، رشتوں کی قیمت اور قدر۔ اور پھر ایک صحابی کا قول بتاتا ہوں، ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ بہت قیمتی مجمع ہو، سارے نوجوان ہو یا ہمارے بچے بھی نوجوان فارغ ہو رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ہم اپنے اس معاشرے کو امت بنائیں، محبتوں سے بھریں، محبت کا بول بولیں، دین کے داعی بنیں، دین کی طرف بلائیں، ان اقیم الدین، ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک آیت کو پکڑا اور 6 بر اعظم میں اللہ کا دین پہنچ گیا، اور 6 بر اعظم میں اللہ کی آواز پہنچ گئی، دنیا کے آخری کناروں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہنچا دیا۔ تو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں میرے عزیزو، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ دوسرا، بد اخلاقی کا گالی کا جواب گالی سے نہ دو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو، غیبت کا جواب غیبت سے نہ دو۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ مانو بنو زائدہ ایک بڑے عرب سردار گزرے ہیں بنو عباس کے دور میں، مہدی کے دور میں بہت بڑا عہدہ تھا ان کے پاس، ان کے اخلاق اور ان کا حلم مشہور تھا۔
کسی نے کہا کوئی ہے جو مان بن زائدہ کے حلم کو ہلا دے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ مان بن زائدہ کو غصہ دلا دے کہ حلم اس کا درگزر نکل کر غضب پیدا ہو جائے، کوئی ہے جو مان بن زائدہ کو غصہ دلائے۔ ایک شاعر نے کہا میں کرتا ہوں، کہا تو کر، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ، مان بن زائدہ کو غصہ دینا، 100 اونٹ۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، بھرا دربار، بھرا دربار۔ اور اگر کہتا ہے اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ وَإِذْ نَعْلَاكَ مِنْ جِلْدِ الْبَعِيرِ، مان بن زائدہ پر ایک دور بڑا فقر کا تھا، پھر اللہ نے وہ بادشاہی دے دی۔ تو وہ کہہ رہا ہے تجھے یاد ہے، تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھی اور تیرے جوتے اونٹ کے کھال کے تھے؟ تو کہنے لگے وہ منی انسا ماضی ہے۔ کہا کیوں نہیں بھائی، مجھے بڑا یاد ہے، کوئی اپنا ماضی بھی بھولتا ہے۔ وہ پہلا بار خطا گیا کہ فسبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، سب اس پاک ذات کی برکتیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہا بھائی میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ بار بھی خطا گیا تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہوں میں نے وہاں رہنا ہی نہیں، میں نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ کہنے لگا ان صحبتنا فمرحبا بک وان فارقتنا فرافقتک السلام، اگر ہمارے پاس رہو گے تو مرحبا، اگر جاؤ گے تو اللہ تجھے سلامتی دے۔ وہ بار بھی خطا گیا تو وہ اب سنو، کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال فانی قد عزمت علی الرحیل، گندی ماں کی اولاد مجھے کچھ مال دے، میں نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کسی عام آدمی کو یہ کہہ دو گندی ماں کی اولاد تو وہ تمہارا گلا دبا دے گا، کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہر آدمی حساس ہو جاتا ہے، اور وہ گورنر حکمران ہے اور ایک 2 ٹکے کا شاعر کہہ رہا ہے گندی ماں کے بیٹے، اور وہ بھی عرب کی غیرت تو ساری قوموں میں سب سے زیادہ ہے۔ کہا گندی ماں کے بیٹے کچھ دے، میں نے جانا ہے۔ کہنے لگے اس کو 3000 دے دو، اس کو 3000 دے دو۔ تو وہ بار بھی خطا گیا کہ قلیل ما اعطیتنی وانی لاطمع منک فی الکثیر، کہیں بہت تھوڑا دیا ہے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو، 3000 اور دے، یہ تو شاعر کی بس ہوگی۔ کہنے کا بات سن، پہلے میں 100 اونٹوں کے چکر میں آیا تھا، پر میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، اب میں اصل بات کہتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، کہ اب میں تیری اصل تعریف کرتا ہوں کہ تیرے جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، تیرے جیسا سخی میں نے دیکھا نہیں، اور میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تیری عمر دراز کرے، تیرا سایہ لمبا کرے۔ تو کہنے لگا تو نے ہمیں گالیاں دی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تم نے ہماری تعریف کی، چلو بھائی 10000 اور دے دو۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو برداشت کرنا سیکھو، میرا پاکستان کا معاشرہ برداشت سے خالی ہو چکا، یہ پیزے کھا انہاں دی مت ماری گئے، انہوں نے غصے چڑھی جاندے، اتو پیپسی پیندے، اتو کوکے کولے پیندے، اتو چاواں ٹھوکی جاندے، انہوں نے عقلاں ماریاں گئی۔ سادہ غذا کھاؤ، سادہ غذا کھاؤ تو تمہاری صحت بحال، تمہارا غصہ نیچے رہے گا۔ لوگوں کی برائیاں مت سنو ورنہ ہر وہ غصے میں رہو، نہ کسی کی برائی سنو نہ بولو تو اپنے آپ ٹیمپریچر ڈاؤن رہے گا۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی، بنو تمیم کے سردار، گالیاں دے رہے، تو وہ چلتے آ رہا ہے۔ جب کوفہ قریب آ گیا تو کہنے لگے میرے دوست اب میں یہ کھڑا ہوں، تو نے جتنی گالیاں دیں مجھے یہیں دے لے،
چونکہ آگے میری قوم ہے، اگر کسی میرے قوم کے آدمی نے سن لیا تو تیرے سر کی خیر نہیں ہے، میں یہ کھڑا ہوں جتنی گالیاں دینی مجھے دے لے۔ تو ان کے قدموں میں گر کے چومنے لگا کہ میں تیرے اخلاق کو سلام کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ درس سے نکلے تو ایک خارجی ساتھ ہو گیا اور ان کو دیکھ تر کی گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی۔ وہ چپ کر کے سنتے گئے، جب گھر آ گیا تو کھڑے ہو گئے، کہنے کہ میرے بھائی یہ میرا گھر ہے، اگر آپ نے کچھ اور مجھے گالیاں دینی تو میں کھڑا ہوں، اور اگر آپ کا اسٹاک ختم ہو گیا تو اجازت ہے میں اندر لگا جاؤں۔ تو وہ پاؤں میں پڑ کے چومنے لگا کہ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں تو آپ کو ویسے تنگ کرنے آیا تھا لیکن آپ عظمت کے پہاڑ ہیں۔ یہ سب جو آج گالیاں انہوں نے ہمارے اکابر کو گالیاں دی، ہم بھی گالیاں دیں، انہوں نے ہمارے خلاف کتاب لکھی، ہم بھی کتاب لکھیں گے۔ ارے بھائی کبھی گالی کا بھی جواب ہوتا، کبھی بکواسات کے بھی جواب ہوتے ہیں، خاموش رہو۔ گالی دینے والے کے لیے ذلت ہے، غلط لکھنے والے کے لیے ذلت اور پستی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو، اس سے محبت کے بول بولو، ڈانٹ ڈپٹ طنز تانے اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں جوانوں بہن بھائیوں کی ایک زندگی ہے، ایک آنگن تلے، ایک صحن، ایک چھت کے نیچے، ایک تھالی پیالی میں کھاتے کھاتے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ایسی نفرتوں کی آگ بھڑکتی ہے کہ سگے بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چل، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر، چھوٹی چھوٹی زمینوں پر ایسی لڑائیاں ہیں کہ سلام کرنے سے عاجز۔ حجاج کے پاس 3 خارجی پکڑے گئے، ایک عورت بھی تھی، عورت نے منت کی کہ چھوڑ دے، حجاج نے کہا تیرے کہنے پر ایک کو چھوڑتا ہوں، تیرے کہنے پر ایک کو چھوڑتا ہوں۔ وہ 3 کون تھے؟ ایک خاوند، ایک بھائی، ایک بیٹا۔ انہوں نے کہا ایک چن لے، ایک چن لے۔ وہ کہنے لگے الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود، کہنے لگے خامد اور مل جائے گا، جب خامد اور ملے گا تو بیٹا بھی اور مل جائے گا، پر بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ مر گئے، برا کوئی نہیں لبنا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں مار دے۔ اس نے کہا میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں تیرے خوبصورت انتخاب پر تینوں تجھے گفٹ کرتا ہوں۔ بھائی اپنے رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کو پانی پلاؤ، سگے بھائی آپس میں بات چیت کوئی، اور گندی گندی باتوں پر لڑے ہوئے، معمولی معمولی باتوں پر لڑے ہوئے، نمازی پرہیزگار لیکن سلام کرنے کے روادار نہیں، نفرتوں کی آگ لگی ہوئی، مذہب کی آگ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی آگ ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی آگ میں میرا پورا معاشرہ جل رہا ہے۔ میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں یہاں سے نکلو تو محبت بن کے نکلو، پیغام محبت لے کر جاؤ، دین کی دعوت دو، مسلک کی دعوت نہ دو۔ دین مسلک درسگاہ کے لیے ہوتا ہے، مسئلہ پوچھنے والے کے لیے ہوتا ہے، امت کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، اخلاق کی طرف بلایا جاتا ہے، محبتوں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس زخمی وجود پر مرہم ڈالو، مرہم رکھو، اس کو مزید زخم نہ لگاؤ، اسے مزید زخم نہ لگاؤ، اسے مزید تباہی و بربادی سے بچاؤ۔ تو دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ دل صاف کب ہوگا؟ جب یہ 3 دروازے صاف رکھو گے، زبان صحیح بولے، غلط نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ بولے، گالی نہ دے، بہتان نہ باندھے، اور آنکھ غلط نہ دیکھے، کسی کا عیب نہ دیکھے، کسی کی برائی نہ دیکھے، اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں۔ نوشیروان ایک کافر بادشاہ ہے، کافر، آتش آگ کا پجاری، اس کے دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سونے کی پلیٹیں، سونے کی پلیٹ، یہ خسرو پرویز کا دادا تھا۔ کھانے کھاتے کھاتے ایک آدمی نے سونے کی پلیٹ اٹھا کر اپنے جیب میں ڈالی، بڑے بڑے چولے ہوں جائیں وہ چولو کھا لے، اور نوشیروان کی نظر پڑ گئی کہ اس نے پلیٹ چاہ دی۔ جب وہ خادم نے برتن کٹھے کیے تو ایک پلیٹ کم،
وہ ہماری طرح پلاسٹک کی پلیٹیں تو نہیں تھیں، چلو کوئی نہیں ایک بات ایک گاٹ کے ڈال لیں، وہ تو سونے کی پلیٹ، اس نے شور مچا دیا کہ ایک پلیٹ گم ہے، ایک پلیٹ کوئی نہیں، یہیں کسی نے اٹھائی ہے۔ نوشیروان نے کہا اللہ اکبر، جس نے اٹھائی ہے لگتا ہے ضرورت مند تھا، اور جس نے دیکھ لیا ہے اسے بتانے کی عادت نہیں، چلو جاؤ کچھ نہیں، اسے بتانے کی عادت نہیں۔ یہ ایک کافر کے اخلاق، اس نے اتنی فتوحات کا، یہ نوشہرہ شہر نوشیروان کا آباد کیا ہوا ہے، جو نوشہرہ یہ ہمارے سرحد کا شہر ہے، اس نے آباد کیا تھا، اس کے نام پر نوشیروان کے نام پر بگڑتے بگڑتے نوشہرہ ہو گیا، کہیں اس کسی میدان میں اس نے شکست نہیں کھائی، آتش پرست ہو کر۔ کم وقت کے اخلاق کیسے عالی تھے۔ بھائیو، ان آنکھوں سے لوگوں کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دو۔ تیسرا دروازہ کان ہے، اپنے کانوں کو بند کر لو، کسی کی برائی مت سنو، اللہ کے واسطے مت سنو۔ گھر اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے کہ برائی، جھوٹی باتیں، الزام تراشیاں، سننا سنانا، گھروں کے گھر اجڑ کے رہ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے کسی کی کمی نہ سنایا کرو، مجھے کسی کی کمی نہ بتایا کرو، میں نہیں چاہتا میں آؤں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کمی ہو۔ تو کان بند۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے اوپر بڑے احسان ہیں، میں نے ان سے زندگی سیکھی، دین تو کتابوں سے مدرسے میں پڑھا، لیکن دین کی زندگی اس بندے سے سیکھی۔ یہ ہمیشہ صحبت سے آتی ہے، کتابوں سے گھٹ وٹ پتہ لگتا ہے۔ وہ کسی کی برائی نہیں سنتے تھے، کسی کی کمی نہیں سنتے تھے، اپنی تعریف نہیں سنتے تھے، کسی کی کمی نہیں سنتے تھے، فوراً روکتے تھے۔ ہاں کوئی زوردار ایسا آ گیا جس کو روکنا ٹوکنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اونچا سنتے تھے، تو وہ ایک ٹوٹی یہاں لگی ہوتی تھی اور وہ آلہ ہاتھ میں ہوتا تھا، یہ جو آج کل کے آلے یہ نہیں لگاتے تھے، تو وہ ایک چھوٹا سا ایسا مائک سا ہوتا تھا اور اس کا آگے ادھر یہاں وہ لگا ہوتا تھا پلگ۔ اب وہ شروع ہو گیا غیبت کو، اب اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھتے، میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، ادھر اس کا والیوم کا وہ ہوتا تھا وہ بٹن، تو اس کو چپ کر کے یوں بند کر دیتے تھے اور یوں ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا تھا میں پوری کہانی سنا لی، وہ چپ مست بیٹھ، کوئی پرواہ نہیں، تو بولی جائے۔ تو میں نے اس بندے جیسا صاف دل کسی کا دیکھا، سب کے لیے ان کے دل میں محبت تھی۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، اپنے گھروں میں بیٹھو، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ، کسی دوسرے کی برائی نہ کرو، نہ کسی کی سنو نہ کرو، نہ کسی کی دیکھو نہ بولو۔ اللہ کی قسم آپ کے دل بغیر تہجد، بغیر بڑے بڑے ذکر اذکار کے سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے۔ تہجد بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، تلاوت بھی کرو، مراقبے بھی کرو، گشتیں بھی کرو، چلے بھی لگاؤ، سال بھی لگاؤ، لیکن آنکھوں سے عیب دیکھو، کانوں سے عیب سنو، زبان سے عیب بولو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے دل کو نہ روشن کر سکتی نہ صاف کر سکتی۔ تو خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ہے یہ 3 دروازے بند کرو، لب بندو، چشم بندو، گوش بند، گر نبینی نور حق برما بخند۔ آنکھیں بند کر، زبان بند کر، کان بند کر، اللہ تیرا دل روشن کر کے تجھے دکھا دے گا۔ تو ہمارے دیندار طبقہ ہو یا دنیا دار طبقہ، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں، نفرتیں، بھائیو ہر جگہ میں تو تھک گیا ہوں کہہ کر، دینی حلقے ہوں، مدارس کے حلقے ہوں، خانقاہی حلقے ہوں، مراکز ہوں، ہر جگہ چونکہ انسان بگڑا ہے تو وہ بگاڑ ہر طرف آیا، ہر طرف آیا۔ تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں کہ اس ماحول میں جاؤ تو محبتیں لے کر جاؤ، لوگوں کے عیب سننے سے انکار کر دو، لوگوں کی برائیاں دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روک لو، لوگوں کی برائی بولنے سے اپنے آپ کو لگام دے لو۔ اگر کسی کو روک نہیں سکتے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور دل اگر صاف ہے تو میرے نبی کی ایک حدیث سنا دیتے، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، ذالک من سنت، میری ایک عظیم الشان سنت۔ یہ عظیم الشان کا لفظ مجھے یہیں ملا اور کہیں نہیں ملا،
تم سب نے، میں نے سفید پگڑیاں باندھی ہیں، سنت ہے، داڑھی رکھی ہے، سنت ہے، سفید لباس پہنا ہے، سنت، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، سنت ہے، مسواک کرتے ہیں، سنت ہے، بے شمار میرے نبی کی سنتیں ہیں، اور ہر سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن عظیم الشان کا لفظ مجھے یہیں ملا اور کہیں نہیں ملا۔ میرا خیر اتنا مطالعہ نہیں رہا، جتنا کو میں نے پڑھا ہے یاد ہے، یہ لفظ یہیں اور کہیں نہیں دیکھا۔ عظیم الشان سنت، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت۔ وہ عظیم الشان سنت کیا ہے؟ یا بنی ان استطعت، او قال ان قدرت، ان استطعت اور ان قدرتا میں پیغام ہے کہ مشکل بتانے جا رہا ہوں، آسان نہیں ہے۔ یہ پگڑی نہیں میں 2 منٹ بن کے کھڑکا کے آ گیا، مولانا بن کے بہ گئے، یہ پسینہ آ جائے گا۔ ان استطعت ان قدرتا، بہت مشکل سنت بتانے لگا ہوں۔ کیوں؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ کہ اس کا صلہ یہ کہ میرے بیٹے انس، اگر تو نے میری اس سنت کو قابو کر لیا تو جنت میں تو میرے ساتھ ہو جائے گا، میرا پڑوسی ہو جائے گا۔ کان معیہ، معیہ فی الجنہ، معیہ عندی اور معیہ میں فرق ہے۔ معیہ بالکل ساتھ کو کہتے ہیں، تو نبی کا پڑوس ملے گا اس سنت پر عمل کرنے سے، نبی کا پڑوس۔ تو پیپل کالونی میں گھر بنانا ہو تو زیادہ پیسے لگے، اور گرین ٹاؤن میں گھر بنانا ہو تھوڑے پیسے لگے، تھوڑا اور آگے جاؤ تو اور تھوڑے پیسے لگیں۔ جیسے جیسے جگہ قیمتی ہوتی جاتی ہے پیسہ بڑھتا جاتا ہے۔ جنت بہت قیمتی ہے اللہ کی، لیکن نبی کے پڑوس کی جنت سب سے قیمتی جنت ہے۔ تو وہاں گھر بنانے کے لیے مفتی کام تو نہیں بنتا نا، کوئی زور تو لگے گا نا۔ ان استطاعت، میرے بیٹے زور لگانا پڑے گا، ان قدرتا زور لگانا پڑے گا، ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کرنے سے نہیں، ان تصبح و تمسی، ساری زندگی یہ جہاد تمہیں کرنا پڑے گا میری اس سنت کو گلے سے لگانے کے لیے۔ وہ سنت ہے کیا؟ وہ سنت ہے کیا؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، کہ میری سب سے عظیم الشان سنت یہ ہے کہ اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے کھوٹ نفرت نہ پیدا کر، کھوٹ نفرت نہ پیدا کر۔ میرے عزیزو مہربانی کرو، اپنے دلوں کو سب کی نفرت سے صاف کر دو۔ ان تصبح و تمسی میں اشارہ ہے کہ آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی۔ ان استطاعت اور قدرت میں اشارہ تم دھوتے رہنا، تم دھوتے رہنا، تم دھوتے رہنا، یہ لڑائی لڑتے رہنا، اپنے دل کو سب سے صاف رکھنا، اپنے دل میں لے احد، لے مسلم نہیں کہا، للمسلم، لمسلم نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، بلکہ لے احد۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، سب سے اپنے دل کو صاف کر دو، سب سے اپنے دل کو صاف کر دو۔ لوگ برا کریں گے، لوگ گالیاں بکیں گے، لوگ غیبت کریں گے، لوگ ذلیل کریں گے، لوگ تمہیں گرائیں گے، گر جانا، سہ جانا، سہ جانا، جواب نہ دینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ سنبھالے گا، ہر قدم پہ سنبھالے گا، ہر قدم پہ سنبھالے گا۔ خود جواب دینے لگو گے اللہ تمہیں تمہارے حوالے کر دے گا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، ایک قریشی کافر آ کر ابوبکر کو گالیاں دینے لگا، وہ چوپ خاموش، اور اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ابوبکر نے تنگ آ کر ایک جملہ بول دیا تو آپ فوراً اٹھ گئے، آپ کے چہرے پہ ناگواری اور اٹھ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی، وہ بھاگے بھاگے پیچھے، یا رسول اللہ، جب وہ گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ کہا ابوبکر جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، جہاں شیطان ہو وہاں میرا کیا کام ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے واسطے لوگوں کی برداشت کرنا،
لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں کی برداشت کرنا۔ اور اللہ تمہیں درس قرآن کی موقع دے، درس حدیث کا موقع دے، پڑھانے کا موقع دے، ممبر پہ خطابت کا موقع دے، لوگوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کے قریب کرنا، نبی والی محبت سکھانا، نبی والے اخلاق سکھانا، نبی والا درگزر سکھانا، نبی جیسی عظیم ذات ہو۔ اور ایک حبشی باندی آئی، آپ جہاز سے واپس آئے، آپ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آئے گا نا، تو میں آپ کے سامنے ڈھول بھی بجاؤں گی، گانا بھی گاؤں گی۔ تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تم شادیوں میں ڈھول پھاڑتے پھرتے ہو، ڈھول بند کرو، ڈھول بند کرو۔ چلو خیر، جو کچھ ہو رہا ہے وہی بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن اپنے نبی کے اخلاق بھی سامنے رکھنا کہ میرے نبی نے کیا کیا۔ یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی آپ آئیں گے تو میں آپ کے سامنے ڈھول بجاؤں گی، گانا گاؤں۔ آپ نے کہا میں تو نہیں کہتا تو کر، لیکن تیری منت ہے تو پوری کر۔ تو ڈھول کڑیا تو دے جڑی دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ، اور نال گاوی جاوے نال ڈھول بجائی جاوے۔ ابوبکر صدیق آئے وہ لگی رہی، حضرت عثمان آئے وہ لگی رہی، حضرت علی آئے وہ لگی رہی، کسی آخیا عمر آ رہے آئی، انہوں نے جلدی سے ڈھول نیچے رکھا، اوپر بیٹھ گئے آرام سے۔ تو اللہ کا نبی بڑا ہنسے، کہنے لگے دیکھو میں بیٹھا تھا، یہ میرے سامنے ڈھول بجا رہی تھی، گا رہی تھی، اور ابوبکر آیا یہی کرتی رہی، عثمان آئے، علی آئے، کرتی رہی، لیکن عمر کو دیکھتے ہی ڈھول نیچے چھپا کے بیٹھ گئی۔ آپ نے اس کی دلداری فرمائی، شدت مت اختیار کرو، فتوے کی زبان مت استعمال کرو، محبت کی زبان استعمال۔ میرا نبی کھانا کھا رہا ہے، ایک طوائف گزری، طوائف کہنے گے یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے بیٹھے روٹی کھا رہا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آ جاؤ، ساتھ بٹھا لیا، سامنے بٹھا لیا، آؤ۔ وہ تو آپ کا مذاق اڑانا چاہتی تھی تاکہ یہ غصے میں آ کر مجھے کچھ کہیں اور میں کہوں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ آ کر بیٹھ کر کہنے گی ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے منہ میں نوالا تم چبا رہے ہو، یہ نکال کے میرے منہ میں ڈالو۔ کبے نو مثال ہے نا پنجابی، کبے نو لت لگی سدھا ہو گیا۔ اس کا مذاق اس کو سیدھا پڑ گیا، اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے نا میرے منہ میں ڈالیں۔ نبی کے منہ سے نکل ہوا نوالا جب اس کو منہ میں جائے گا تو ایمان کتنے رہ جائے گا۔ جو آپ نے اپنا نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی پاک دامن عورت بن گئی۔ تو بے جا قسم کی شدت سے بچو، بے جا قسم کی سختی سے بچو، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، قرآن پڑھو، نبی کی سیرت۔ آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی لیل و نہار، شب و روز پڑھو کہ کس محبت، کس الفت کے ساتھ اپنے امت کو امت بنائے۔ اس وقت میرے عزیزو اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، سب سے زیادہ کمی۔ بخاری کی روایت ہے کتاب النکاح کی، ربیع بنت معوذ بن عفرا کہتی ہیں کہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور ابھی خالد بن زکوان کو کہتی ہیں جیسے تو میرے پاس بیٹھا ہے، ایسے اللہ کے نبی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تو بچیوں نے ڈھول نکال کے بجانا شروع کر دیا اور گانا شروع کر دیا، اور آپ آرام سے سنتے رہے۔ اس میں ایک جملہ انہوں نے وہ اپنے بدر کے جو تھے سردار شہداء ان کو یاد کر کے وہ گا رہی تھیں، تو ایک جملہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تعریف میں بھی فرمایا، تو آپ نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، جو تم گا رہی تھے وہی گاتے رہو، وہی گاتی رہو۔ عید کا دن تھا، حضرت عائشہ کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور بچیاں مل کے گا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں، اوپر سے ابوبکر آ گئے، کہنے لگے چپ کرو اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ نے کہا ابوبکر ہمارا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، انہیں گانے دو، چھوڑ دو۔ آپ کو نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، نبی کی سیرت بتا رہا ہوں۔ تو بے جا قسم کی شدت اور سختی، اس وجہ سے آج کے ماحول میں یہ بات ہے کہ دین پہ چلیں گے تو ہر شے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نہیں بھائی، دین ہی تو عین فطرت ہے، دین ہی تو عین زندگی ہے، کمال زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ جا رہے ہو، اللہ آپ کا جانا قبول فرمائے۔ کچھ نقد 2 سال میں جا رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ سارے نکل جائیں گے۔ آپ سب کو کہتا ہوں اس امت کو مرہم کی ضرورت ہے،
نشتر کی نہیں مرہم کی ضرورت ہے، نشتر کی نہیں مرہم کی ضرورت ہے، نشتر کی نہیں۔ محبتیں تقسیم کرو، الفتیں تقسیم کرو، درگزر کرو، ممبر پہ بیٹھو تو محبت کے پھول پیش کرو، نفرت کی آگ اور نفرت کا زہر مت اگلو۔ میرے سر میں درد ہے 2 مہینے سے، میں اس سے زیادہ بول بھی نہیں سکتا، اور جو ضرورت کی بات تھی میں نے آپ سب سے کہہ دی ہے۔ دین تو بہت بڑا ہے، میں نے اس کی جو روح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اس امت کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپس کی محبت ہے، آپس کی الفت ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، سہ جانا ہے، دین کو آسان کر کے پیش کرنا ہے، مشکل کر کے نہیں پیش کرنا۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ میں 30 سال سے ستو کھا رہا ہوں، روٹی چھوڑ دی ہے، اور کیا ہے اس میں کہ میں 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں۔ میں نے حساب لگایا کہ میں روٹی کھاؤں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کا نقصان ہوتا ہے، ستو کھاؤں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کا غلو ہے۔ میرے نبی کو غلو ناپسند ہے۔ میرے نبی نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدل، اعتدال، عدل انصاف دونوں معنی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اعتدال والا دین دیا ہے، اعتدال والا دین دیا ہے، اس میں گھر والوں کی دلداری۔ دنیا اسلام میں بدر سے بڑا مارکا کبھی نہیں آئے گا، بدر سے بڑا تقاضا، یہ تبلیغ والے کہتے ہیں تقاضا آ گیا، دین کا تقاضا آ گیا، بدر سے بڑا تقاضا قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے، حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے۔ ان کی بیگم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کو چیشک نکل آیا تھا، بیمار تھے، تو آپ نے عثمان اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو اس بدر کے تقاضے سے نکال کے کہا جاؤ اپنی بیگم کی تیمارداری کرو، وہ بیمار ہے۔ اتنے بڑے تقاضے سے ہٹا کے بیوی کی خدمت پہ لگا دیا، واپس آنے تک وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے عثمان اور اسامہ کو جنگ بدر کے شرکاء میں شریک فرمایا، مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور اہل بدر میں ان کا شمار ہے، تمام محدثین ان کو اہل بدر میں شمار فرماتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ غلو کسی چیز میں بھی اللہ کو پسند نہیں، وہ علم میں ہو، تبلیغ میں ہو، وہ ذکر میں ہو، کسی چیز میں بھی، دنیا میں ہو۔ اللہ کو دین میں غلو پسند نہیں تو دنیا میں کیسے پسند ہو؟ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال کا دامن تھام کے چلو۔ ابو دردہ کو ملنے آئے سلمان فارسی تو ان کی بیگم کو دیکھا، برے حال، برے کپڑے، کہ تو نے یہ کیا حال بنایا؟ کہ تیرے دوست کو میری طرف رغبت ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ابو دردہ آ گئے۔ ابو دردہ پر زہد غالب تھا اور طبیعت میں غلوف تھا، تو انہیں کھانا رکھا، کہنے کہ تو بھی کھا، کا میرا روزہ ہے، کا روزہ توڑ تب کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ ان کا روزہ توڑوایا، اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا۔ عشاء پڑھ کے جب لیٹنے لگے تو ابو دردہ مسلح پہ چڑھ کر ادھر آ جا، ایتھے لیٹ میرے نال سو، اپنے پاس سلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے لگے، کہ میں ویندا پہ ہاں، چپ کر کے پہ جا، اتھاں ہی پہ جا، اتھاں ہی پہ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے لگے گا، میں جاگدا پہ ہاں، چپ کر کے پہ جاؤ، اتھاں ہی پہ جا۔ جب رات کے 2 پہر گزر گئے، آخری پہر رہ گیا تو کہا ہن اٹھ، اٹھایا، خود بھی اٹھے، ان کو بھی اٹھایا، کہا اب آ، تو بھی پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ احسب فی نومتی ما احسب فی قومتی، ہمیں اللہ نیند پہ بھی وہ اجر دیتا ہے جو نفلوں میں اجر دیتا ہے۔ بھائیو، اللہ کو اعتدال پسند ہے، اعتدال پسند ہے، اعتدال پسند۔ آپ اپنی بیگم حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے۔ آپ کو عجب حدیث سنو، آپ نے کہا یا عائشہ، سبحان، میں بھی حیران ہو گیا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی۔ اللہ کی قسم، آپ تو اللہ کے عشق میں ایسے فنا ہیں۔ اب مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے میں نے دیکھا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی ہے۔
ایسا اظہار محبت، ایسی دلداری. تم علامہ بن کے جا رہے ہو، بیویوں کو فتوے سنانے شروع کر دو گے، اپنا گھر برباد کر دو گے. گھر محبت سے چلتے ہیں. وہ عالم کا گھر ہو، وہ تاجر کا گھر ہو، وہ آفیسر کا گھر ہو، وہ عرب کا گھر ہو، عجم کا گھر ہو، گھر محبت سے چلتے ہیں. شدت سے، بدتمیزی سے، سختی سے گھر نہیں چلتے. اللہ اولاد دے، شفیق بنو، مہربان بنو. ڈانٹ ڈپٹ، ڈنڈے سوٹے، یہ کوئی دین نہیں ہے. شدت، ڈانٹنا، تانے طنز بولیاں، یہ کوئی دین نہیں ہے. اللہ کے واسطے میرے نبی نے زندگی بھر کسی کو تانا نہیں دیا، زندگی بھر کسی کو طنز نہیں کیا. اس لیے میرے عزیزو، یا چپ رہو یا محبت کا بول بول، یا چپ رہو یا محبت کا بول بول. بڑا مجمع ہے، بڑا مجمع. آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، ولیمہ ہوا ہے، 3 دن ولیمہ ہوا، اب رخصتی ہے، اب آگے مدینے کا سفر ہے. حضرت صفیہ کا قد چھوٹا ہے، چھوٹا قد. اونٹ پہ سوار ہونے لگی، ہو نہیں سکی. میرے نبی نے گھٹنا آگے رکھا، اپنا گھٹنا آگے کیا، صفیہ کو یہاں کھڑا کر کے اونٹ پہ بٹھایا، سب کے سامنے، سب کے سامنے. تمہاری تو 10 سال پہ داغ لگتا ہے نا. یہ میرے نبی کی اعتدال والی زندگی ہے، اعتدال والی زندگی ہے، اعتدال والی زندگی. دنیا میں سب سے بڑے تقاضے پورے کرنے والے میرے نبی تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو اتنا خوش رکھا. کتنے تبلیغ والے ہیں باہر دنیا کو تبلیغ میں لگاتے پھرتے ہیں، اور گھر میں نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اپنی شدت سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنی زبان کی تیزی سے. کتنے علم والے ہیں اوروں کو سیراب کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے زبان کی شدت سے، زبان کی تیزی سے. کتنے ذکر والے ہیں باہر ان کے ذکر کے سلسلے چل رہے ہیں، اور اندر گھر میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں، ہمارا زمیندار ماحول میں، زمیندار جب ڈیرے میں ہوتا ہے اتنے اخلاق والا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ جی بندہ ہی کو ویکھیا ہے. اور وہی جب گھر میں جاتا ہے تو اتنا بدتمیز ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا تو بتا رہا ہوں. ہمارے بڑے بزرگ ایک دفعہ جو ان کو مل لیتا تھا ساری زندگی یاد رکھتا تھا. ایسے ڈیرے دار، ایسے سخی، ایسے مہمان نواز. رات 12 بجے بھی مہمان آ جاتا، ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا. لیکن وہی بزرگ جب گھر آتے تھے تو اپنی عورتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے، گالیاں، بدتمیزی. میرے عزیزو، زندگی سیکھو، اپنے نبی والی زندگی سیکھو، اپنے نبی والی زندگی سیکھو. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب تھا، اور معشوق سے اظہار عشق کھلم کھلا ہوتا تھا. یہ ماحول بتا رہا ہوں، اور اس ماحول کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں. مجنو کا نام تھا توبہ نو تو سم الخفاجی. خفاجی مکے میں اب آباد ہیں، عراقی قبیلہ ہے. مجنو لیلا کے عشق میں کھلم کھلا شعر کہہ کر کہتا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لیلا. ٹھیک ہے، کما لو اصاب الموت لیلا، آ گیا نا لیلا. بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح واغبت من لیلا. پھر آ گیا لیلا. بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح ولو ان لیلا الاخیلیة سلمت علی بدونی جندل وصفائح لسلمت تسلیم البشاشة اوزقا الیہا صدن من جانب القبر سائح. یہ اس کے اشعار ہیں، اور یہ سارے عرب کے معاشرے کی تعبیر ہے. وقد زعمت لیلا بانی فاجر لنفسی تقاها او علیہا فجورها.
ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی. یہ عرب کا معاشرہ. اب الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائبا. یہ سارے عرب کا ماحول آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب کے ماحول میں معشوق سے اظہار عشق کھلم کھلا، اور بیوی سے اظہار عشق کو چوں نہیں کر سکتے کہ میں بیوی کا عاشق ہوں. اتنے بھی آنے رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، اے تا رن مرید ہو گیا. یہ ماحول سمجھ میں آ گیا ہے؟ بولو. اب سنو اپنے نبی کی بات. آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، مسجد، ایک شخص آ کر کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ماحول کی بات سمجھ آ چکی نا. پہلے میرے نبی نے کان میرے میں تو کان نہیں دسا ہے، کان میں نہیں، پوچھنے والے نے الگ ہو کے نہیں، بھری محفل میں پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ تو ہل ہو لگا سکتا ابھی ہے کی بڑی. وہ ان کو ہضم نہیں ہوا. وہ کہنے لگے وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، یعنی کہ میرا مطلب ہے تو مرداں چ کیڑا چنگا لگتا ہے، تسی کدھر ٹر پے؟ مطلب یہ تھا آپ تو بیگم کی طرف چلے. یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو مردوں میں کون اچھا لگتا ہے؟ تو آپ نے اس کی نبض دیکھ لی کہ انہوں ہضم نہیں ہویا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا ابو ہاں عائشہ کے ابا سے پیار. وہاں پھر عائشہ کو لائے، عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہم نے پتہ کیا سمجھا ہے؟ مدرسے والوں نے پڑھنے پڑھانے کو دین بنا لیا، تبلیغ والوں نے پھرنے پھرانے کو دین بنا لیا، خانقاہ والوں نے ذکر تسبیح کو دین بنا لیا. یہ تو دین کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. دین ایک پوری زندگی ہے جو میرے محبوب نے پیش کی ہے، اور ہر پل کو ویسے گزارنا جیسے میرے نبی نے بتایا، یہ دین ہے. تو پھر بازار میں بیٹھا تاجر بھی دکان پہ بھی وہی لیتا ہے جو مسجد میں آ کے لیتا ہے. جیسے مسجد میں آ کے اللہ کو پاتا ہے، ایسی دکان پہ بیٹھ کے اللہ کو پاتا ہے. جیسے تہجد میں کھڑے ہو کے اللہ کو پاتا ہے، ایسی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال کے اللہ کو پاتا ہے. جیسے وہ درس بخاری میں اللہ کو حاصل کرتا ہے، ایسی بچوں کی تربیت میں وہ اللہ کو پا لیتا ہے. پھر پوری زندگی اس کا دین بن جاتا ہے، اس کا ہر لمحہ دین بن جاتا ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کی سیرت کو داخل کر لیتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، امت کے لیے پیغام محبت لے کے جاؤ. آگ تو پہلی بہت لگی ہوئی، لکڑ نہ پایا جو پانی پا گیا جی. لکڑی ڈالنے والے بے شمار ہیں، پانی ڈالنے والا ہے ہی نہیں. تم پانی ڈالنے والے بننا، لکڑی ڈالنے والے نہ بننا. اور ہر دین کا کام خیر ہے، ہر دین کا کام، میں ساری تقابل کبھی نہیں کیا، ہر دین کا کام خیر ہے. لیکن اس وقت اللہ کی خاص مدد تبلیغ کے ساتھ، اللہ کی غیبی تائید تبلیغ کے ساتھ. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جدہ میں 1980 میں یہ بیان فرمایا تھا کہ دیکھو میں تصوف کا داعی ہوں، چونکہ ساری زندگی میں نے یہی کام کیا ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس وقت اللہ کی خاص مدد تبلیغ کے ساتھ. آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، تبلیغ کے کام میں نکلتے رہنا. بڑے زمانے کے بعد ایک امت کو ایسا ہیرا ملا ہے جس میں امت کو امت بنانے کی دعوت دی جائے کہ آؤ بھائی امت بنو، آؤ بھائی امت بنو. اپنے عقیدے اپنے سینے میں رکھو، اپنے طریقے اپنے ساتھ رکھو، لیکن آؤ ہم امت بن کے چلیں، امت بن کے چلیں، اور سب کو جنت میں لے جانے کی نیت کر. تو سارے بھائی نیت کرتے ہوئے اللہ آپ کا آنا بہت قبول فرمائے. اب بڑی بڑی جگہوں سے آئے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اپنے نبی کی زندگی کا وہ پہلو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو عام طور پہ پیش نہیں ہو رہا، کہ الفت، محبت. باقی آپ بہت بڑا مجمع ہو، یہ بھی درخواست کروں گا کہ نماز نہ چھوڑنا میرے عزیز.
نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ میرے نبی نے آخری وصیت فرمائی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک اپنے ماتحت نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کر۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا اور کسی کا حق نہ مارنا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہاں سے جب میں نے سارا پیغام محبت سنایا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر لیں۔ کس میں لڑائی نہیں ہوتی، کس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے مقدس بھائی حسن اور حسین، مقدس ترین بھائی حسن اور حسین، دونوں میں کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی۔ جنت کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، میرے دو پھول، میری دو ٹہنیاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا کیا ان کو آپ نے لقب دیے۔ کبھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کشتی کر رہے ہیں، میرے نبی سجدہ کر رہے ہیں، وہ کمر پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو کسی نے حضرت حسین سے کہا تو چھوٹا ہے، چل معافی مانگ بڑے بھائی سے۔ کہنے لگے مجھے معافی مانگنے میں کوئی ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے شرم آتی میرے بھائی سے میرا درجہ بڑا ہو جائے۔ حسن کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھاگے ہوئے ہیں اور آ کر اپنے بھائی سے گلے لگ گئے۔ پھر حضرت علی کی 8 شادیاں ہیں، 8، حضرت فاطمہ کے علاوہ 7، اس سے بھی اولاد۔ ان میں سے ایک ہے محمد بن حنفیہ، وہ ماں کے نام سے مشہور ہے محمد بن علی، محمد بن حنفیہ۔ ان کو اور حضرت حسن کا آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا، سبحان اللہ، سننا ذرا۔ کہنے لگے دیکھو بھائی حسن، میں ہوں حنفیہ کا بیٹا اور تو ہے فاطمہ کا بیٹا، جیسے میری ماں تیری ماں کے برابر نہیں ہو سکتی، ایسی میں تیرے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا کر مجھے منانے آ جا، اس لیے کہ تیرا مرتبہ بڑا ہے میرا چھوٹا ہے۔ اگر تو نہ آیا تو میں پھر تمہیں منانے آ جاؤں گا، پھر مجھے شرم آتی ہے کہ تو اتنے بڑے مرتبے والا اور میں چھوٹے مرتبے والا تم سے بڑا کام کر جاؤں۔ تو برائے مہربانی میرے بھائی آپ تشریف لے آئیں، تاکہ جیسے اللہ نے آپ کو اونچا مرتبہ دیا ہے تو آپ کا آگے بھی مرتبہ بڑا ہو۔ جب حضرت حسن نے خط پڑھا، نہ جوتا پہنا نہ سر پہ ٹوپی پگڑی، ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئے۔ تو اتنے پاکیزہ ہستیوں میں بھی کھٹ بٹ ہو جاتی ہے۔ کھٹ بٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھائیو میرے صلح کرو، پیار میاں بیوی میں ہو جاتی۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑا علی و فاطمہ ہے۔ میرے نبی گھر آئے تو دیکھا فاطمہ پریشان بیٹھے۔ ہم نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، میرے نبی نے یہی نہیں کہا کہ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ، آپ خود ڈھونڈنے نکلے۔ میں سو رہا میں کی میں جاواں، ساڑھے تے لڑائیاں پہ جاندیاں، اسی کی میں جا ہوئی ہے۔ آپ خود نکلے، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو مٹی لگ گئی تھی کمر پہ۔ تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب، یہ ابو تراب کا لقب یہاں ملا۔ آپ فرماتے تھے حضرت علی کہ پوری دنیا مل جانے سے زیادہ پسند ہے مجھے یہ لقب جو میرے نبی نے دیا۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ گھر تشریف لائے، نہ فاطمہ سے پوچھا کی چکر کیا بات ہوئی، نہ علی سے پوچھا کی گل ہوئی۔ اے جڑے پوچھنے والے نے ہو لڑا کے آ جاندے جاندے صلح کرا میں ڈھیر آگ بالتے آ جائے۔ ہاں بھائی تو کی آ کے، ہاں بھائی تو کی آ کے، اللہ بھائی اتنے چار گلا ہور ود ہو گئے، دے تیرے کی سوٹے ہور وس جاندے۔ میں قربان جاؤں میرے نبی پر، کیا کیا؟ ہاں علی بتاؤ کیا ہوا؟ ہاں فاطمہ بتاؤ۔ نہیں نہیں، دیکھو میرے نبی ایسے زمین پر لیٹ گئے، فرش پر ایسے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا پیٹ پر، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ رکھا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب یہ امام علی کا ہاتھ ہے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ہے، اور اوپر میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا علی فاطمہ تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔
خوش اٹھے، باہر نکلے، آپ اتنے خوش تھے کہ چہرہ چمک رہا تھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو یہ اتنے بڑی ہستیوں میں بھی کھٹ بٹ کون؟ دنیا جو ہے، دنیا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ پر ناراض ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیگم سے کہہ رہے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو ناراض ہوتی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھ پر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نکال دیتی ہے، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو میرے اوپر خوش ہوتی ہے تو پھر تو کہتی مجھے محمد کے رب کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل تو آپ پر ہی فدا ہے۔ تو اللہ کا کہ پاک نبی، میرے پیارے نبی ہمیں ایک پیاری زندگی دے کر گئے میرے عزیزو، وہ زندگی بولی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ تو اس پہ پیاری زندگی کو اپنے اندر اتارو، لوگوں تک اس پیغام کو پڑھو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فون آیا تھا جب میں یہاں آ رہا تھا ایک بچے کا کہ ہم گھر بسانا چاہتے تھے لیکن بڑوں نے ہمارا گھر توڑ کے رکھ دیا، بڑوں نے جو جوڑنے والے ہوتے انہوں نے توڑ کے رکھ دیا، اور اب طلاق تک نوبت پہنچی ہوئی ہے اور واپسی کی شکل کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیزو اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اس سے جا کے صلح کر لینا۔ اور یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں انشاءاللہ صبح سال کے لیے اور ان کے پیچھے درجوں والے چلے کے لیے، تو آپ میں سے کوئی اگر نقد بھائی تیار ہو تو وہ بھی ذرا کھڑا ہو کے بتا دیں، جو نقد ان کے ساتھ جا رہے ہوں وہ ذرا بتا دیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں، اور جو چھٹیوں تک نکلیں گے وہ ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں۔ ابھی چھٹیاں کالج کی اسکولوں کی قریب آ رہی ہیں، اس میں جو نکلیں گے وہ ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ بس ایک میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا، ایک نماز نہیں چھوڑنی، اگر کسی سے آپ لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے جا کے آپ نے صلح کر لینی، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا، آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو سارے بھائی نے نیت کر لی نا بھائی؟ اچھا، یہ جتنا مجمع آیا ایک چھوٹی سی تشکیل کرو، چھوٹی سی، ایک جمعرات کو مرکز اسماعیل جایا کریں، 2 گھنٹے بیٹھ کے آ جاؤ، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ مغرب پڑھو اور عشاء پڑھ کے آ جاؤ۔ ہر جمعرات، کبھی باہر ہو رہ گئی کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ شہر میں ہیں تو ہر جمعرات مغرب پڑھ کے عشاء تک آ جاؤ، بس جاؤ آ جاؤ، جاؤ آ جاؤ، آپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور مہینے میں صرف 3 دن لگا لیں، صرف 3 دن لگا لیں، اپنی مسجد سے اپنے علاقے صرف 3 دن لگا لیں۔ یہ 3 دن اگر آپ اللہ تعالیٰ جنید کی قبر روشن کرے، جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے اس کی یہ تشکیل کی تھی، میں نے کہا تھا بھائی جنید بھائی آپ بڑے مشہور سنگر ہو، آپ 3 دن لگا لیا کرو۔ وہ کہنے لگا میں 3 دن کیسے لگاؤں، میں تو گاتا ہوں، میں تو اسٹیج پہ ناچتا ہوں، میں تبلیغ کیسے کروں؟ میں کہا یہ علاج ہے، علاج ہے، آپ چلتے جاؤ، انشاءاللہ ایک دن آئے گا تم اس سے نکل جاؤ گے۔ تو 3 دن لگاتا رہا، 97 کی بات، 3 دن 3 دن 3 دن۔ اور یہاں وہ آتا تھا، فیصل آباد آیا، لاہور آیا، ملتان آیا، اسلام آباد آیا، مری، اس علاقے میں جہاں ہوتا تھا ہم پہنچے ہوتے تھے۔ ادھر سٹیج پہ گا رہا ہوتا تھا، پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی، رات 1:30 2 2:30 بجے جب وہ فارغ ہو کے اترتا تو آگے ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کے مسجد میں لے آتے تھے، مسجد میں نہیں یعنی قریب کسی اچھی جگہ اس کو سلاتے، بٹھاتے، کھلاتے پلاتے، اور کبھی نہیں کہا تو کی حرام کھٹی کھا رہے ہیں، اور اس کو ایسے پیار سے بڑھاتے رہے۔ 97 میں اس نے 3 دن شروع کیے، 2000 میں وہ 3 چلے کے لیے نکل گئے۔ اس نے جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا ایک پاکستانی نوجوان جس عیاشی کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے یہاں کا، اور یہ جگہ خالی ہے، اور مجھے لگتا ہے میں کشتی ہوں، میری منزل کوئی نہیں، میرا گھاٹ کوئی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، پھر میرے اندر اندھیرا کیوں ہے؟ میں نے کہا اندھیرا تیری روح میں ہے،
غذا تیرے جسم کو جا رہی، درد تیرے اس گھٹنے میں ہے، دوا تو یہاں لگا رہا ہے، اندھیرے روح میں ہے، تو اسے ہوٹلوں میں تلاش کر رہا ہے، موسیقی میں تلاش کر رہا ہے، لڑکیوں میں تلاش کر رہا ہے، وہ تو اور بڑھیں گے، جہاں تو ڈھونڈ رہا وہاں ہے نہیں، جہاں ہے وہاں تو جا نہیں رہا۔ تو اس پر اس نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا 3 دن لگاؤ۔ میں نے کہا کیسے لگاؤں؟ میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں۔ تو اللہ نے فضل کیا، 3 دن 97 سے شروع ہوئے اور پھر اس نے 2000 میں اللہ کے فضل سے وہ نکلا 3 چلے کے لیے کراچی کے اجتماع سے۔ تو اکتوبر میں وہ بالا کوٹ میں تھا، تو مجھے اس کا فون آیا کہ مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس کے اوپر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا، ناچ گانے میں ڈھونڈتا تھا، وہ سکون مجھے یہاں مل چکا ہے، مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اللہ جتنی بڑی وہ قربانی کر کے آیا تھا، اللہ نے اسی کے حساب سے اس کو پروٹوکول دیا۔ میں نے زندگی میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا، میں نے زندگی میں ایسا رونا، کتنے جنازے پڑھائے۔ جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو لوگ جنازہ پڑھنے میں مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واحد جنازہ میں نے پڑھایا کہ اللہ اکبر کے بعد بھی چیخ و پکار کی آوازیں تھی اور رونا دھونا تھا، اور اتنا بڑا جنازہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا۔ جو اللہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم اس کی میت کو لینے اسلام آباد گئے تو اس ایئر فورس کا ایئر چیف مارشل خود آیا تھا اس کی وہاں میت کو سلامی دینے کے لیے، اور 200 ایئر فورس کے سپاہیوں نے اس کو گارڈ آف آنر دیا، اور اس کا وہاں جنازہ ہوا۔ پھر ایئر فورس کے جہاز پر عوام الناس کے لیے فوج اپنا جہاز نہیں دیتی، وہ تو ریٹائر جرنیل کو نہیں دیتی، تو ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص ڈیل اور سودا ہوا تھا، تو C-130 پر اس کی میت کو وہاں لے گئے، وہاں رینجر نے اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پھر اگلے دن نیوی، رینجر، ایئر فورس، 3 فوجوں نے اس کو گارڈ آف آنر دیا ہوا تھا، اور ان کی گاڑیاں آگے چل رہی تھیں، میں اس کی میت کے ساتھ ہی تھا اس میں ایمبولنس میں جنازہ کے بعد۔ تو آگے نیوی کے 3 ہیوی بائک چل رہے تھے، اور آگے پولیس تھی، اور پولیس کے پیچھے رینجر تھے، رینجر کے پیچھے ایئر فورس تھی، ایئر فورس کے پیچھے نیوی تھی، پھر نیوی کے پیچھے پھر ایئر فورس کا ایمبولنس تھا جس میں ہم اس کی میت کو لے کر گئے، اور جہاں سے میت گزرتی تھی ٹریفک کو ایسے روک دیا جاتا جیسے VIP کے لیے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے۔ اور جب میں اس کے وہاں دارالعلوم قبرستان میں پہنچے تو جو قبر کھودنے والا تھا وہ آ کے میرے سینے سے لگا اور دھاڑے مار کے رونے لگا کہ میں جتنا قبر کو کھودتا تھا خوشبو بڑھتی جاتی تھی۔ جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ سودا نبھا دیتا ہے۔ آپ سب نوجوان بیٹھے ہو، آپ سب سے کہتا ہوں اگر گلیمر ڈھونڈنا ہے تو اللہ کی راہوں میں جاؤ۔ بڑی تشکیل نہیں کرتا، صرف 3 دن مانگ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ، 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات وہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کرے اوپر بھی آواز جا رہی ہو، اکثر نوجوان ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھ، آج تک جو گناہ کیے یا اللہ معاف کر، آئندہ تیری مان کے چلیں گے تو صلح کر کے چلیں گے، کبھی کوئی گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے، کبھی ہوگا پھر توبہ کر لیں گے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، اگر ہو جائے پھر توبہ کریں گے، ہو جائے پھر توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ ایک دن اللہ ایسا پکا کرے گا کہ پھر جب توبہ پکی ہوگی تو اللہ کا سودا سنو، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ ایسا کریم ہے۔ تو میرے عزیزو ایک آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ کی توبہ کو سلام ہے، انشاءاللہ اللہ کے عرش تک پہنچی ہے اور ہمارے آپ کے سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو کوئی فرائض میں کمی ہے، حقوق میں کمی، علماء سے پوچھ لینا، لیکن اس وقت آپ انشاءاللہ مغفور بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کر